یہ ہے اسلام کی تاریخ، ایک ایسا دین جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ کیسے شروع ہوا، کیسے پھیلا اور آج تک یہ انسانیت پر کیوں اثر انداز ہے، چلو وقت کے سفر پر چلتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب قبائل میں بٹا ہوا تھا معاشرہ تھا۔ ہر قبیلہ اپنا سردار، اپنی جنگ اور اپنا قانون رکھتا تھا۔ مکہ اس وقت تجارتی مرکز تھا جہاں خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے گئے تھے۔ انصاف کم، طاقت زیادہ، عورتوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر، معاشرہ اخلاقی طور پر کمزور لیکن دلیر اور غیرت مند لوگ تھے۔ سن تھا 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یتیم ہوئے، سچے اور امانت دار مشہور ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔ پیغام صاف تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، انصاف کرو، کمزوروں کا خیال رکھو۔ مکہ کے سرداروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، انہوں نے ظلم کیا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی ہجرت کی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام ایک مذہب سے بڑھ کر ایک نظام بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت ابو بکر کو ملی، ان کے بعد عمر، عثمان اور علی کے خلافت سنبھالی۔ انہی چاروں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ انہی راتوں میں اسلام عرب سے نکل کر شام، مصر اور ایران تک پھیل گیا۔ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ علی کے دور میں پہلی بار مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ یہی وہ دور تھا جہاں سے سنی شیعہ مسلکوں میں بنیاد پڑی۔ 661 میں اموی خلافت قائم ہوئی۔ دارالحکومت دمشق سلطنت اسپین سے لے کر ہندوستان تک پھیل گئی، لیکن طاقت کے ساتھ غرور بھی آیا۔ 750 میں عباسی خلافت نے امویوں کو شکست دی، بغداد کو دارالحکومت بنا دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جسے اسلامی سنہری دور گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ سائنس، طب، فلسفہ، ریاضی، ہر میدان میں مسلمان دنیا کے رہنما بن گئے، مگر اندرونی کمزوریوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا، یہاں تک کہ 1258 میں منگولیوں نے بغداد کو تباہ کر دیا۔ عباسیوں کے بعد کئی بڑی سلطنتیں آئیں، عثمانی ترک میں، صوفی ایران میں، مغل ہندوستان میں۔ یہ دور عظیم عمارتوں، مدرسوں اور عدالتوں کی بنیادوں سے بھرا ہوا تھا، مگر رفتہ رفتہ سیاسی کمزوریاں، عیش و عشرت اور باہمی دشمنی نے امت کو تقسیم کر دیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپی طاقتوں نے مسلمان پر قبضہ کر لیا، سلطنتیں ٹوٹ گئیں، نئی ریاستیں وجود میں آئیں۔ مسلمانوں کے سامنے نیا چیلنج تھا، کیا پرانے اصولوں کے ساتھ نئی دنیا میں جیا جا سکتا ہے؟ اسی سوال سے جدید اسلامی تحریکیں، اصلاحی علماء اور سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ آج اسلام دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ 1.9 ارب سے زیادہ ماننے والے، مختلف زبانیں، ثقافتیں، نظریات، مگر عقیدہ ایک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام کی تاریخ صرف ماضی نہیں، یہ آج بھی لکھی جا رہی ہے۔ ہر مسلمان
کے عمل سے، ہر قوم کے فیصلے سے۔ اسلام کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ علم، انصاف اور اتحاد ہو تو کوئی قوم کمزور نہیں رہتی، اور جب ظلم، فخر اور تفرقہ آ جائے زوال لازمی ہے۔ سوال یہ ہے، ہم آج کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ اسلام کی تاریخ ایک آئینہ ہے۔ جب ایمان کے ساتھ علم، عدل اور کردار ملا، مسلمان دنیا کے رہنما بنے، اور جب ظلم، جبر اور نااتفاقی آئی، زوال مقدر بن گیا۔ تاریخ کا سبق واضح ہے، اسلام صرف ماننے کا نہیں، سمجھنے اور علم عمل حاصل کرنے کا نام ہے۔ یہی حقیقی عروج کا زوال ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔